الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا. اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک میں کٹ مروں محمد عربی کی حرمت پر، نہ جب تک میں کٹ مروں محمد عربی کی حرمت پر. خدا شاہد ہے کہ میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا. محترم معزز بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، عزیز سامعین کرام، ربیع الاول کا یہ آخری جمعہ، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ اور آپ کی وفات کا جو غم ہے، ان دونوں چیزوں کی مناسبت سے ربیع الاول میں سیرت النبی کے الگ الگ پہلوؤں پر، الگ الگ عنوان پر، الگ الگ گوشوں پر بیانات ہوتے ہیں. آخری جمعہ ہم نے سوچا، اور اکابر علماء کی جانب سے بھی یہ ہمارے اکابر علماء، اساتذہ، بزرگان دین کی جانب سے بھی یہ اپیل جاری کی گئی کہ ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت کا ایک اہم، بلکہ سب سے اہم جز، سب سے اہم پہلو عقیدہ ختم نبوت کا تذکرہ ہونا چاہیے. عقیدہ ختم نبوت، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فضائل ہیں، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں. آج امت کا بہت بڑا طبقہ، ہمارا معاشرہ اس سے ناواقف ہے، ناآشنا ہے، جانتے ہی نہیں. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی سیرت کے عنوان پر جو کبھی آپ کی سخاوت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کی تجارت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کبھی آپ کے معاملات کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کی حسن معاشرت کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے اخلاقی پہلوؤں کا تذکرہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے بچپنے کا، کبھی آپ کی جوانی کا، کبھی آپ کی ازدواجی زندگی کا، کبھی آپ کے حاکم ہونے کے اعتبار سے تذکرہ، کبھی آپ کے نبی اور رسول ہونے کے اعتبار سے تذکرہ، کبھی آپ کا حضرات صحابہ کے ساتھ جو معاملہ تھا، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا جو معاملہ تھا،
آپ کے دن و رات کا تذکرہ، آپ کے عبادتوں میں مشقتوں کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں، یہ سارے عنوان، یہ سارے واقعات، یہ سارے پہلو، یہ سارے گوشے سیرت النبی کے جو بیان ہوتے ہیں، ان کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جس کا تعلق ہے وہ ہے ختم نبوت۔ جیسے ہماری ایک ذات ہے، ہمارا ایک جسم، بھائی فلاں آدمی بڑے اچھے ہیں، کس اعتبار سے؟ بھائی سخی ہیں، دلدار ہیں، اگرچہ مالدار نہیں ہیں، فلاں آدمی عابد ہیں، فلاں آدمی زاہد ہیں، فلاں متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تہجد گزار ہیں، فلاں دوسروں پر رحم کرنے، ہمدردی میں بے مثال ہیں، انہوں نے سخاوت میں حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے۔ یہ جو تعریفیں بیان ہوتی ہیں، ان کا تعلق آدمی کے اوصاف سے ہوتا ہے، آدمی کی صفت سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمیع ہے، سننے والی، بہت خوب سننے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے اندھیری میں کالے پہاڑ پر کالے چونٹی کے رینگنے سے جو آہٹ آتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قدیر ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، اتنے قادر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام صرف مسلمانوں سے نہیں، فاسق فاجر کافروں سے بھی لے لیتے ہیں۔ ان اللہ یعید ھذا الدین بالرجل الفاسق او الفاجر او کما قال۔ اللہ تعالیٰ ہر باریک چیز کو جانتے ہیں، کتنی باریک چیز، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ آدمی کے دل میں چھپے بھید جو آدمی جب تک نہیں بتاتا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، خلوت میں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ۔ جب بھی کوئی دو لوگ ہیں، یہ نہ سمجھو کہ وہ صرف دو ہیں، وہاں پر تیسرا بھی ہے، وہ ہے اللہ۔ تین لوگ ہیں، صرف تین نہیں ہیں، چوتھا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ چار ہیں، صرف چار نہیں ہیں، پانچواں بھی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سننے والا، ستار العیوب ہے، معاف کرنے والا، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا، اللہ تعالیٰ گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کی صفات ان کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے ان سارے ناموں کو اللہ کے صفاتی نام کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ایک، وہ ہے اللہ۔ جیسے کسی کو کہیں بھائی یہ شیر ہے، ارے اس کا نام شیر تھوڑی ہے، یا اسے دم آئی ہے، یا اس کے پنجے ہیں، یا شیر کی طرح وہ دھاڑتا ہے، کچھ نہیں۔ اس کے اندر جو خوبی ہے، جو کمال ہے، جو صفت ہے، جو وصف ہے، کیا بہادری کا، جرأت مندی کا، دلیری کا، طاقت کا، قوت کا، اس وجہ سے اسے کہا جاتا ہے یہ شیر ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام 99، یہ ایک نام اللہ تعالیٰ کا ذاتی اللہ ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور قرآن شریف کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی 99 نام بیان کیے گئے۔ احمد، محمد، مرتضی، مصطفیٰ، مجتبیٰ، نور، ہادی، محبوب، ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے 2 نام بیان یہ بھی کیے گئے، اول اور آخر۔ بزرگان محترم، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز آدمی جب اس کی اہمیت سمجھتا ہے، تو جب اس کی اہمیت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اسے لگن سے اس چیز کو حاصل کرتا ہے، شوق سے حاصل کرتا ہے۔ اس کے دل دماغ میں یہ اہمیت بیٹھ چکی ہے۔ آج ایجوکیشن کا زمانہ ہے، بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کیسا ہوگا؟ پیٹ کاٹے گا،
قرض کرے گا، عزت کو نیلام کرے گا، عزت کو گروی میں رکھے گا، قرض داری کرے گا، سود لے گا، بیاج لے گا، اپنے آپ کو قرض میں ڈبا دے گا، لیکن یہ بات اسے منظور نہیں کہ میرے بچے اسکول نہ پڑھے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گورنمنٹ اسکول ہی میں صحیح وہ پڑھانے کی بالکل کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ اہمیت دنیا اور دنیا کے لوگوں نے اس کے دل میں اتنی بٹھا دی ہے، اب اس کی اہمیت ساری چیزوں سے اس کے دل میں بڑھ گئی۔ بالکل ہمیں یہ چاہیے کہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، اس کی اہمیت کو سمجھے۔ اس سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں آسان لفظوں میں گانٹھ لگانے کو، گانٹھی باندھنے کو، اور اگر ہماری آسان زبان انگریزی زبان میں کہیں تو لاک کر دینے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات پکی کرنی ہو، مضبوط کرنی ہو، کیا اس بات کو لاک کر دیں، کیا یہ بات پکی ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ ختم نبوت، جیسے میں نے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام اول بھی ہے، آپ علیہ السلام کا ایک نام آخر بھی ہے۔ اول کا مطلب پہلے، آخر کا مطلب آخری، سب سے آخر، سب میں لاج۔ یہ سمجھے کہ کوئی بھی چیز پہلے بھی کیسے ہو سکتی ہے، بعد میں بھی کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے علماء نے فرمایا جب عقیدہ ختم نبوت یا ختم نبوت کے تعلق سے بات ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے کانوں سے سنیں۔ بڑا باریک مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے اس پر ایمان کی بنیاد ہے۔ علماء نے فرمایا یہ سارے اسلام اور ایمان کی روح ہے، یہ ہے تو اسلام، یہ نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے، یہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اتنا کمزور مسئلہ ہے، اتنا باریک مسئلہ، اتنا اہم عقیدہ ہے جسے ایمان کی بنیاد کہی گئی، اور جس کی اہمیت کے پیش نظر خود قرآن کریم میں اس ایک عقیدے کے لیے 100 سے زائد آیتیں بیان کی گئی۔ جیسا کہ مشہور ہے قرآن کریم کی 6666 آیتیں، ان میں صرف اس ایک بات کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تقریباً 100 سے زائد آیتوں میں۔ ختم نبوت، آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ نے نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا ہے، اس ایک عقیدے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ایک آیت لانا کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک آیت، رسول اللہ کا ایک فرمان، ایک حدیث ہمارے لیے ہم اتنی اہمیت سمجھتے ہیں، اتنا پکا سمجھتے ہیں، ہم یہ مان لیں گے کہ آج سورج مغرب سے نکل چکا ہے، لیکن اللہ کی بات یا رسول اللہ کی بات جھوٹی ہو یہ نہیں مان سکتے۔ دنیا کا نظام الٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اتنا ہمارا عقیدہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایک عقیدے کو، ایک مسئلے کو، ایک بات کو سمجھانے کے لیے 100 آیتوں کو قرآن پاک میں ذکر کیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث، اس کی تو الگ الگ علماء نے تعداد بیان کی، کسی نے 50,000 کہا، کسی نے 10,000 کہا، کسی نے 1 لاکھ، کسی نے 10 لاکھ، الگ الگ تعداد ہے، لیکن ان میں صحیح تو یہ کہ آپ علیہ السلام کی احادیث تقریباً 20,000 ہیں یا 50,000 کے قریب، یا بعض علماء نے کہا 10,000 ہے۔ بہرحال ان سارے حدیث کے ذخیروں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو بیان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو کتنے حدیثوں میں بیان کیا؟ 200 سے زائد احادیث۔ قرآن پاک کی کتنی آیتیں اس بات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کی؟ 100 آیتیں تقریباً، احادیث مبارکہ تقریباً 200 سے زائد۔ کیوں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے، اس کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں۔ علماء نے لکھا اس کی اہمیت کا اندازہ، یہ عقیدہ، یہ بات کتنی اہم، کتنی ضروری ہے، اس کو سمجھنا ہے تو اس مثال سے سمجھو کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ستار ہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جانتے ہیں،
اللہ ہر چیز پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے، غفار ہے، یہ ساری چیزوں کو ہم مانتے ہیں۔ اور اگر کوئی ساتھ میں یہ کہے کہ اللہ ایک نہیں، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ، اگر کوئی یہ کہے اللہ ایک نہیں ہے، کئی اور بھی ہیں، اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ بڑا ہے، وہ انسان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس کی ذات میں غور کرنے سے اس کی ذات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی قدرتوں میں غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، واقعتاً وہ بڑا ہے، لیکن نعوذ باللہ غیر جیسے کہتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن کوئی اور دوسرے بھی معبود ہیں، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مسلمان ہے وہ؟ ارے ہم کیا کہتے ہیں؟ معمولی مکتب میں پڑھنے والا بچہ بھی، طالب علم بھی یہ مسئلہ بیان کر دے گا کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے بھی اسی طرح بیان کیا، قرآن میں، حدیث میں بھی یہی مذکور ہے کہ بالکل اسی طرح اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اتنی بات کافی نہیں ہے۔ جیسے اللہ کو آپ نے، ہم نے بڑا مانا، ستار مانا، غفار مانا، قہار مانا، جبار مانا، یہ بھی ماننا پڑے گا وحدہ لا شریک ہے، تب اس کا اسلام اور ایمان مکمل۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا ضروری ہے، یہ دین کے ضروریات میں سے شمار ہوتا ہے کہ آپ کو وہ آخری نبی مانے، خاتم النبیین مانے۔ اللہ کے نبی کو نبی تو مان رہا ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ العیاذ باللہ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے یا اسے یقین نہیں ہے تو اس کا ایمان خطرے میں ہے۔ علماء نے فرمایا ایسے آدمی سے تعلقات ختم کرو، لین دین مت کرو، اسے بائیکاٹ کرو، نہ لڑکی دو نہ لڑکی لاؤ، اسے حسن اخلاق سے پیش مت آؤ، ہر اعتبار سے بائیکاٹ۔ کیوں؟ اتنا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، 1901 میں اس نے قادیان پنجاب سے، جبکہ ہندوستان ابھی منقسم نہیں ہوا، تقسیم نہیں ہوا تھا، ہندوستان کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، اس وقت پنجاب سے، قادیان سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اور واقعتاً اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ سن لو، یاد رکھ لو، اچھی طرح گانٹھ باندھ لو، یہ لاک کر لو، یہ عقیدہ بنا لو کہ میرے بعد بہت سارے لوگ آئیں گے، وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ یاد رکھ لو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، جو یہ دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، کذابون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، وہ فریب ہے، دھوکے باز ہے، میرے بعد کوئی نبی کسی طرح کا آ نہیں سکتا، یہ بات نہیں، پیدا ہی نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ آپ اول اس اعتبار سے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پیدا کیا، آخر اس اعتبار سے کہ آپ پیدا ہو کر دنیا میں وجود، آپ کا وجود مبارک آیا آخر میں، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا خلقت وآدم بین الماء والطین، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، میں پیدا کیا جا چکا تھا اس وقت کہ ابھی اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو مٹی اور پانی کے میٹیریل اس کے درمیان میں حضرت آدم سے، یعنی ابھی حضرت آدم کا جسم تیار نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے میں پیدا ہو چکا تھا۔ علماء نے فرمایا ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے، اتنا اہم عقیدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور سے، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے اگر ہم دیکھتے ہیں
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا اہم عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب سے مکے سے مدینہ ہجرت کیے، آپ کی مدنی زندگی کتنی ہے؟ ارے سیرت کے عنوان پر ہم بیان تقریر وغیرہ سنتے رہتے ہیں ربیع الاول میں، تو آپ مکے سے جب مدینہ ہجرت کیے، مدنی زندگی جتنے سال آپ مدینے میں رہے، کتنے سال؟ 23 سال، 13 سال۔ آپ علیہ السلام کو نبوت ملی 40 سال میں، 10 سال آپ مکے میں رہے، پھر 13 سال آپ نے مدینے میں زندگی گزاری۔ مدینہ جانے کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا، جنہیں غزوہ کہا جاتا ہے۔ کئی سارے جنگ، غزوہ احد، غزوہ بدر، کئی سارے جنگ ہوئے۔ علماء نے ان جنگوں میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد شمار کی، لکھی، جسے ہم کہتے ہیں شہدائے بدر 313 مشہور تعداد ہے۔ احد میں کئی سارے صحابہ شہید ہوئے، الگ الگ غزوات میں اللہ کے راستے میں شہید ہوئے۔ علماء نے ان کی تعداد بیان کی 952۔ کتنی تعداد ہے؟ 952، 952، 950 پر 2۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما چکے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بنتے ہی حضرت ابوبکر کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ ایک طرف بعض لوگ مرتد ہو رہے ہیں، دین سے پھر رہے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب، جسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے ہی میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ کہا تھا کہ میں نبی ہوں، اللہ کے نبی نے اسے نام دے دیا، کذاب ہے، تب سے اس کا پورا نام بن گیا مسیلمہ کذاب۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کے لشکر کو ایک طرف نہ روانہ کیا کہ دیکھو جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں، بعض لوگوں نے انکار کیا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، بعض لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ دیں گے، بعض لوگوں نے کہا ہم زکوٰۃ کیوں دیں، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ تک تھا، اسلام پھیلنا تھا اس لیے زکوٰۃ دی جاتی تھی، اسلام پھیل چکا، دین مکمل ہو چکا، آپ دنیا سے پردہ فرما جا چکے، اب ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر نے وہ جملہ استعمال کیا، علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے، مؤلفین نے، کتابیں لکھنے والے نے آپ کا وہ جملہ لکھا، ایسا جملہ کہ آج بھی وہ گویا کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اینقص الدین وانا حی، دین میں کوئی کمی کوتاہی ہو اور میں زندہ رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابوبکر نے جماعت دوسری طرف روانہ کیا، مسیلمہ جس نے اللہ کے نبی کی حیات طیبہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں، یہ جماعت ایک لشکر روانہ کی۔ بہرحال ایک غزوہ ہوا یمامہ، جو جنگ یمامہ، غزوہ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں جو حضرات صحابہ کی تعداد شہید ہوئی اس جنگ میں، مقصد یہ تھا کہ اس نالائق کو، اس بدبخت کو جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں ہی اور آپ کے بعد بھی یہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، اسے سمجھایا جائے، اگر وہ نہ مانے تو جنگ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حکم سے حضرت ابوبکر نے وہ جماعت روانہ کی تھی۔ صرف اس ایک جنگ میں جنگ تو فتح ہو گئی، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کو جہنم کے حوالے کر دیا گیا، قتل کر دیا مسیلمہ کذاب کو، لیکن اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد، تاریخ لکھنے والے مؤرخین نے لکھا صرف اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ، صرف ایک جنگ میں 1200 صحابہ۔ اور جو میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی ان سارے جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 952۔ 952 کہاں ہے، 1200 کہاں ہے؟ وہ صحابہ جو آپ علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ علیہ السلام سے یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ اشارہ کریں
ہم پہاڑ سے کود دیں گے، آپ اشارہ کریں ہم آگ میں چھلانگ لگا دیں گے، آپ اشارہ کریں ہم شہید ہو جائیں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ ہم یہ کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تمہارا رب جاؤ لڑو، ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہیں گے۔ ہم اس طرح نہیں یا رسول اللہ، ہم امتی ہیں، ہم آپ پر اپنی جان کو فدا کرتے ہیں۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، بات بات پر ان کی زبان مبارک سے یہ کلمہ نکلتا تھا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کے ساتھ زندگی گزاری، آپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، اور آپ کے لیے دین کے لیے اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 952، اور ادھر اس ایک منکر نبوت آپ علیہ السلام کے آخری نبی ہونے کا جو انکار کرنے والا تھا مسیلمہ کذاب، اس کے ساتھ جو یہ جنگ ہوئی یمامہ میں، اس میں شہید ہونے والے صحابہ کی تعداد 1200۔ اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں 952 کہاں ہے، 1200 کہاں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرات صحابہ کی نزدیک اس دور سے ہی یہ بات اتنی اہم تھی کہ ہم اپنی جان کو پیش کر دیں گے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن آپ علیہ السلام کی ذات پر آنچ بھی آنے نہیں دیں گے۔ یہی مسیلمہ کذاب۔ اس کے متعلق ایک اور واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ ہی میں جب آپ باحیات تھے، ایک صحابی بالکل جوان عمر تقریباً، اور مورخین نے ان کی عمر لکھی 20 سال یا اس کے آس پاس، جن کا نام حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ، ان کو آپ نے روانہ کیا، وہ گئے مسیلمہ کذاب کے پاس۔ مسیلمہ کذاب نے کہا تم محمد کو کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو ان کے نبی نہیں بلکہ آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میں آپ کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتا ہوں، میرا اس پر ایمان ہے۔ پھر کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ کیا تم میری نبوت کو مانتے ہو؟ کیا میرے نبی ہونے کو مانتے ہو؟ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار اس نے پوچھا۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا ان فی اذنی صما عن سماع ما تقول، میرے کان بہرے ہو گئے، مجھے سنے نہیں آ رہا ہے، میں سن نہیں پا رہا ہوں جو تو کہہ رہا ہے، یعنی انکار کر دیا، تیری بات سننے کے بھی قابل نہیں ہے۔ کہا سچ میں؟ کہا ہاں۔ پھر پلٹا کر پوچھا محمد کون ہے؟ کہا آخری نبی ہے۔ میں کون ہوں؟ ان فی اذنی سما، میرے کان سن نہیں پا رہے تیری بات، یہ بات ہے، انگلی کاٹ دی۔ پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہا ان فی اذنی سما، میرے کان بہرے ہو گئے، تیری بات میرے کان میں نہیں پڑ رہی۔ انگلی، تیسری انگلی، ایک وضو کر کے ساری انگلیاں کاٹ دیا۔ پھر پوچھا، پھر بھی وہی جواب ان فی اذنی سما، میں تیری بات کو نہیں مانتا، انکار ہے۔ کیوں؟ اتنا اہم عقیدہ تھا، عقیدہ ختم نبوت۔ ہاتھ بازو کاٹ دیا، یہ بازو کاٹ دیا، پیر کاٹ دیا، دوسرا پیر کاٹ دیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آخر میں ان کی جان نکالی، صرف اس ایک عقیدے پر۔ اسی لیے وہ خوش نصیب صحابی حضرت حبیب بن زید انصاری کو سب سے پہلے شہید ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی آخری نبی ہونے کے لیے انہوں نے اپنی جان دے دی۔ بزرگان محترم، یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہمارے درمیان جو مسلک کا اختلاف ہے، بعض بریلوی، بعض بدعتی، بعض دیوبندی، بعض تبلیغی، بعض حنفی، بعض شافعی، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ چلو بھائی اختلاف ہے چھوڑ دو۔ یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے، یہ حق اور باطل کا مسئلہ ہے۔ جیسے اسلام اور ہندو ہے، اسلام اور یہودیت ہے، اسلام اور عیسائیت ہے، بالکل اسی طرح اسلام اور قادیانیت۔ اور آج اس کے نام پر اس کے کئی نئے ایڈیشن بن چکے۔ 19ویں صدی کی شروع یا 18ویں صدی کے آخر میں یہ
بدبخت پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی، جس نے یہ کہا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی یہ بیان فرمایا تھا، آپ کی پیشن گوئی کو بھی سچ ہونا تھا کہ میرے بعد 30 بڑے بڑے جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ علماء نے مستقل ایسے جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے عنوان پر کتابیں لکھی ہیں کہ کیسے بد نصیب تھے، کیسے نالائق تھے، یہ ایک نبی تو درکنار ہے مگر ایک شریف انسان بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق قرآن نے کہا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ ماڈل ہے، آئیڈیل ہے۔ اور جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے ان کی زندگی اگر آپ علماء سے معلوم کریں، علماء سے، نیٹ سے نہیں، انٹرنیٹ کی دنیا سے نہیں، ایک بات اچھی طرح یہاں پر رک کر سمجھ لیں، آج جو فتنہ ان لوگوں کا، ختم نبوت کا، لوگوں کے عقیدوں پر، لوگوں کے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جو فتنے پھیلے ہوئے ہیں، الگ الگ راستوں سے آ رہے ہیں، ان میں ایک بڑا راستہ انٹرنیٹ ہے۔ آپ مانے یا نہ مانے، بہت بڑا وہ ہمارے نوجوانوں کا طبقہ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، پتہ نہیں ان کے ذہنوں میں یہ خباثت کہاں سے بیٹھ گئی، یہ کیسے بیٹھ گئی کہ وہ دین سیکھنا، وہ کسی عالم سے قرآن سیکھنا کسی حافظ سے ضروری نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اپنے ذہن کے اعتبار سے، آج استاد کی ضرورت نہیں ہے، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مفتی کی ضرورت نہیں، کسی قاضی کی ضرورت نہیں، کسی قاری کی ضرورت نہیں، کسی امام کی ضرورت نہیں۔ گئے کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے، علامہ حمزے کے ساتھ علامہ یوٹیوب، علامہ گوگل میں سرچ کر لیا، معلوم ہو گیا، اور الٹا آ کر یوٹیوب گوگل کا حوالہ دیکھ کر علماء سے الجھتے ہیں، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا، میں نے وہاں سنا تھا، اس طرح ہے۔ یہ غلط چیز نہیں ہے، لیکن اچھی طرح یاد رکھیں، جب تک ہم اہل علم کے ساتھ، قرآن حدیث جاننے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، یہ راستہ جہاں ہمارے لیے یہ ایک سہولت بھی ہے، مصیبت سے بھی کم نہیں ہے، جہنم کی دہلیز پر کھڑا کرنے کے لیے صرف یہ ایک ہمارے ذہنوں میں جو موجود ہے وہ کافی ہے، صرف ایک چیز۔ میں مثال کے طور پر ایک واقعہ بھی پیش کرتا ہوں، ایسے ہی سارے لوگوں کو برا بھلا نہیں کہا جاتا۔ پڑوس ملک کے مشہور عالم دین نے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مسلمان طالب علم یہ انسٹیٹیوٹ میں، ایک یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا تھا، کئی دن بعد آن لائن کی تعلیم شروع ہوئی، آن لائن کی تعلیم سے ایک پروفیسر سے وہ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اب بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ یہ نئے ٹاپک، نئے عنوان پر بیان کرتے ہیں، یہاں وہاں نہیں، ہر جگہ عموماً لوگوں کو بات چیزیں جلدی سے ہضم نہیں ہوتی، یہ کیوں آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں؟ ایمان کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے، جیسے توحید کا مسئلہ اہم ہے جس کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح میں نے کہا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے عقیدہ ختم نبوت، جس پر آپ دیکھیں بدعتی بھی کھڑے ہیں، بریلوی بھی کھڑے ہیں، دیوبندی بھی کھڑے ہیں، حنفی بھی کھڑے ہیں، شافعی بھی کھڑے ہیں، سارے لوگ کھڑے ہیں۔ یہاں مومن کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر اسے ہم نے نہیں سمجھا تو آج باطل جہاں دور تھا ہمارے قریب بھی پہنچ چکا ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی ہے۔ جو جس بدبخت کا میں نے تذکرہ کیا، مرزا غلام احمد قادیانی، 1901 1902 میں اس نے العیاذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، قادیان پنجاب لاہور سے، وہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا، ہوتے 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 پڑوس ملک ان کا مرکز بنا، پھر وہاں سے لندن ان کا مرکز بنا، پھر وہاں سے ہمارے ملک انڈیا میں یہ لوگ آئے، دھیرے 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 اتنا پھیلے، آج ہمارے شہر بنگلور میں جگہ جگہ ہیں یہ لوگ، ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔
اگر سوشل میڈیا انٹرنیٹ کے پلیٹ فارم سے دیکھیں، ایک نوجوان کی کتنے لوگ، کتنے فرینڈس ہوتے ہیں، فرینڈ لسٹ ہوتی ہے، اس میں کئی سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ لکھ کر نہیں ہوتے کہ میں قادیانی ہوں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان یہ بتانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ہونا سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن جب تک ہم اہل علم کے پاس نہیں بیٹھیں گے، عقیدہ کیا ہے نہیں سمجھیں گے، عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں نہیں سمجھیں گے، اور یہ عقیدہ کتنا اہم ہے نہیں سمجھیں گے، اس عقیدے کے بغیر جینا کتنی بری بات ہے، اس عقیدے سے ہاتھ دھو کر مرنا کتنا بڑا خسارہ ہے، یہ نہیں سمجھیں گے تو ہمارا دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا، ایمان کی حالت میں زندگی گزارنا، ایمان پر مرنا بڑا ہی مشکل ہے۔ الغرض میں واقعہ عرض کر رہا تھا، وہ نوجوان آن لائن کی تعلیم سے، آن لائن کے ذریعے سے ایک پروفیسر کی کلاس اٹینڈ کرتا تھا۔ پروفیسر وہ قادیانی تھا بیچارہ، اس کو کیا معلوم، لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب وہ دھڑلے سے یہ لوگ نہیں کہتے کہ میں قادیانی، تم چلو نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی اسلام کے کئی فتنے ہیں، صدیق دیندار، گوہر شاہی، شکیل ابن حنیف، یہ سارے فتنے ابھی چل رہے ہیں، جن کو ماننے والا، جن سے علماء نے یہاں تک لکھا اب یہ تو باقاعدہ کافر ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ کوئی مجھے جا کر یہ پوچھے بھائی آپ کے جو شخص گزرے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی یا شکیل بن حنیف وغیرہ وغیرہ جو بھی گزرے ہیں، یہ نبی ہے نا، تو اس پر ریفرنس دو، ثبوت دو، دلیل دو۔ کوئی اس طرح جا کر پوچھتا ہے، علماء نے کہا وہ بھی ایمان سے ہاتھ دھو گئے، اس کا بھی ایمان خطرے میں، اس کا بھی اسلام خطرے میں، اتنا باریک مسئلہ۔ اب وہ بیچارہ نوجوان کلاس اٹینڈ کرتا تھا، وہ پروفیسر نے دھیرے دھیرے اپنے لیے راستہ ہموار کیا، ایک مرتبہ کہا دیکھو ہمارے نبی کتنے بااخلاق تھے، آپ کے اخلاق بلند تھے۔ سارے بچے سارے نے ہاں میں جواب دیا، ہاں قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بلند اخلاق کے تھے، معاف کرنے والے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اس نے چند ایسے شوشے چھوڑے، وہ بیچارہ نوجوان وہ سمجھ گیا، علماء کے ساتھ اہل علم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا۔ اب دوسرے دن آ کر بڑی سوچ کر کہ میں اس کی بات، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس کی آئیڈیالوجی کیا ہے ساروں کے سامنے آنا چاہیے۔ سارے مسلمان اسٹوڈنٹ ہیں، ان کے دین کا، ان کے ایمان کا مسئلہ ہے، اس لیے دوسرے دن گیا۔ دوسرے دن کلاس میں جا کر اس نے یہ کہا، ماسٹر صاحب آپ کتے کے بچے ہیں، سور کی اولاد ہیں، آپ کا پیٹ ریچھ کی طرح نکلا ہوا ہے۔ اب ماسٹر سننا تھا، بھڑک گیا، غصے میں آ گیا، لال پیلا ہو گیا، اگر بس میں ہوتا تو سامنے آ کر مار دیتا، آن لائن ہے، اس کا فائدہ یہ تھا۔ اب کہا آر یو انسلٹنگ ٹیچر، اس نے کہا کہ آپ ایک استاد کی، ایک ٹیچر کی توہین کر رہے ہیں۔ کہا اس نوجوان نے، طالب علم نے، استاد جی آپ ہی نے تو کل کہا نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے والے تھے، صاحب اخلاق تھے، دشمنوں کو معاف کرتے تھے، میں تو صرف آپ کو گالی دیا، کوئی بڑی غلطی نہیں ہے۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اس طرح یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے آس پاس، ہمارے یونیورسٹیوں میں بالخصوص ہمارے نوجوان بھائی، نوجوان بچے، اسکول کالجز میں پڑھنے والے اور سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے، کئی سارے اسلام کے نام پر ویب سائٹس بنائے جاتے ہیں، ان ویب سائٹس میں کئی سارے اسلام کے مسائل، فضائل، عقیدے، دلائل، ثبوت سب بیان کیے جاتے ہیں، اسلامی مواد، اسلامی لٹریچر اس میں پھیلایا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتے ہی یہ لوگ جو اسلام کا لباس چھوڑ کر جو در حقیقت کافر ہیں، وہ اسلام کی پرچار نہیں کر رہے ہیں، وہ کفر کی پرچار کرتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کو اس طرح دھیرے دھیرے آہستہ کفر کی طرف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے سے انکار کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بزرگان محترم، اس لیے ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا اہم مسئلہ ہے،
وقت کی ضرورت بھی ہے، بڑا نازک مسئلہ بھی ہے کہ ہم لوگ اس سلسلے میں اپنے عقائد کی تصحیح کریں، اپنے عقائد کی اصلاح کریں، فکر کریں کہ مجھے اللہ کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی ذات کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اور آخرت کے متعلق، قبر کے متعلق، حشر کے متعلق، موت کے بعد کی زندگی کے متعلق، جنت کے متعلق، جہنم کے متعلق، ان ساری چیزوں کے بارے میں مجھے کیا ماننا چاہیے، قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، اور علماء نے احادیث کی روشنی میں کیا بیان کیے ہیں، اس کو جاننا یہ ضروری ہے۔ ہم جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے جان لیں، ہاں جان سکتے ہیں، وہ سیکنڈ آپشن ہے، دوسرا مرحلہ ہے اس وقت جب کہ ساری دنیا میں علماء وفات پا چکے ہیں، کوئی عالم بتانے والا نہ ہو، یا علماء سے تعلق کے ساتھ ساتھ ان کی رہبری کے ساتھ ہمارے نوجوان اگر انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسلامی لٹریچر، اسلامی مسائل فضائل جاننے میں، تب اچھی بات ہے۔ علماء کو چھوڑ کر، مفتیان کرام کو چھوڑ کر، فقہاء سے ہٹ کر صرف اس سے مسئلہ معلوم کرنا، یہ موت کو دعوت دینا ہے، کفر کو اپنی طرف کھینچنا ہے، اپنے اسلام اور ایمان سے گویا کہ ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں کو سمجھنے کی اور ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری، اپنے آل اولاد کی، اپنے جاننے نہ جاننے والے سب لوگوں کے ایمان کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا بات سنت میں